عفنان خان زادہ ایک ایسا شخص تھا جسے اپنی طاقت بے تحاشا دولت اور خاندانی غرور پر ناز تھا۔ اس کے سامنے کبھی کسی نے آنکھ اٹھا کر بات کرنے کی ہمت نہیں کی تھی تو پھر اسے تھپڑ مارنے کا تصور بھی کیسے کیا جا سکتا تھا۔ وہ بزنس کی دنیا کا بے تاج بادشاہ تھا جس کا ہر حکم قانون بن جاتا تھا، مگر آج ایک لڑکی نے اس کی مغرور دنیا کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا تھا۔ اناہیتا مرزا ایک عام متوسط طبقے کی لڑکی تھی، مگر عام ہوتے ہوئے بھی وہ بے حد خاص تھی۔ وہ اسکالرشپ پر یونیورسٹی میں پڑھنے والی ایک ایسی لڑکی تھی جو اپنے خوابوں اور اپنی عزت نفس کی راہ میں کسی کو دیوار بننے نہیں دیتی تھی۔ وہ سیدھی بات کرنے کی عادی تھی، مگر وہ نادان یہ نہیں جانتی تھی کہ جس غرور کو وہ توڑنے جا رہی ہے وہ کسی عام انسان کا نہیں بلکہ خطرناک عفنان خان زادہ کا غرور تھا۔ یونیورسٹی کا پورا کیفیٹیریا اس وقت تماشائی بنا ہوا تھا اور ہر طرف ایک عجیب سا سسپنس پھیلا ہوا تھا۔ عفنان خان زادہ نے کرسی پر بیٹھے بیٹھے سامنے کھڑی اناہیتا کو سرد اور قاتل نظروں سے گھورا۔ اس کی آواز میں تکبر اور ایک نہ ٹوٹنے والا وقار تھا۔ یونیورسٹی کے تمام طلباء جانتے تھے کہ عفنان کا سامنا کرنا آسان نہیں اور اس سے بحث کرنا تو سراسر خودکشی تھا، مگر اناہیتا کو کون سمجھاتا۔ اس نے غصے اور اونچی آواز میں میز پر زور سے ہاتھ مارا اور بولی، سوچ لیا ہے میں نے اور اب جواب بھی دے ہی رہی ہوں۔ میں تمہارے اشاروں پر ناچنے والی لڑکی نہیں ہوں مسٹر عفنان خان زادہ۔ اناہیتا کے یہ الفاظ گونجتے ہی پورے ہال میں گہرا سناٹا چھا گیا اور وہاں موجود لوگوں کی سانسیں رک گئیں۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس مغرور مرد کے سامنے اس لہجے میں بات کرے۔ عفنان کی نظریں ایک پل کے لیے سکڑیں، جیسے کوئی شکاری اپنے شکار کو پرکھ رہا ہو۔ اس نے بے حد سرد اور دھیمے لہجے میں پوچھا، تم جانتی ہو کہ تم کس سے بات کر رہی ہو؟ اناہیتا نے بغیر ڈرے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور کہنے لگی، ہاں اچھی طرح جانتی ہوں اور مجھے تمہارے اس جھوٹے غرور سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہجوم میں ایک بار پھر ہلچل مچ گئی اور عفنان کی آنکھوں میں غصے کا ایک شعلہ چمکا۔ وہ دھیرے سے اپنی کرسی سے اٹھا، ایک ایک قدم بڑھاتا ہوا اناہیتا کے قریب آیا اور پھر ایک زوردار تھپڑ کی آواز پورے کیفیٹیریا میں گونج اٹھی۔ سب کی سانسیں تھم گئیں، کیونکہ یہ صرف ایک عام جھگڑا نہیں تھا، یہ عفنان خان زادہ کے خلاف کھلی بغاوت تھی۔ عفنان نے خطرناک حد تک مدھم اور دبی ہوئی آواز میں کہا، یہ تم نے کیا کیا؟ اناہیتا کے ہاتھ میں ہلکی سی لرزش آئی، مگر اس نے نظریں جھکانے سے صاف انکار کر دیا اور اکڑ کر بولی، وہی جو یہاں کوئی اور کرنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ عفنان کا چہرہ غصے سے سیاہ ہو گیا، اس کی آنکھیں انگارے برسا رہی تھیں، مگر وہ مزید کچھ بولے بغیر وہاں سے نکل گیا۔ لیکن سب جانتے تھے کہ عفنان خان زادہ کی یہ خاموشی طوفان سے پہلے کا سکوت تھی۔ رات کا وقت تھا اور سڑک پر تیز چلتی ہوئی بلیک لگژری گاڑی کے اندر عفنان کے چہرے پر ایک عجیب شیطانی سکون چھایا ہوا تھا۔ اس کی انگلیاں اسٹیئرنگ پر رقص کر رہی تھیں، مگر دماغ میں انتقام کی آگ جل رہی تھی۔ اس کا دوست بہروز، جو ہمیشہ آگ کو بھڑکانے کا عادی تھا، طنز کرتے ہوئے بولا، وہ لڑکی پوری یونیورسٹی کے سامنے تمہاری بے عزتی کر کے چلی گئی عفنان۔ سب تم پر ہنس رہے تھے۔ یہ سنتے ہی عفنان کی اسٹیئرنگ پر گرفت اور سخت ہو گئی اور دانت پیستے ہوئے بولا، وہ نادان نہیں جانتی کہ اس نے کس سے ٹکر لی ہے۔ اب وہ دیکھے گی کہ عفنان خان زادہ اپنے غرور پر ہاتھ ڈالنے والوں کا کیا حشر کرتا ہے۔ دوسری طرف بس اسٹاپ پر شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے اور یونیورسٹی کے باہر طلباء کا رش تھا جو اپنے اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ اناہیتا اور اس کی دوست نیہا سڑک کنارے کھڑی بس کا انتظار کر رہی تھی۔ نیہا نے خوف زدہ آواز میں دبے دبے لہجے میں کہا، اناہیتا مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ تمہیں نہیں لگتا کہ تم نے بہت بڑی غلطی کر دی؟ وہ عفنان خان زادہ ہے۔ اس آدمی کو اپنی شکست کبھی برداشت نہیں ہوتی۔
اور تم نے اسے پوری یونیورسٹی کے سامنے رسوا کر دیا۔ اناہتا نے بے پرواہی سے کندھے اچکائے اور ہنستے ہوئے کہنے لگی، غلطی؟ کیا کسی مغرور انسان کو اس کا مقام یاد دلانا غلطی ہے؟ وہ میرا کیا بگاڑ لے گا؟ قتل کر دے گا مجھے۔ نیہا کچھ بولنے ہی والی تھی کہ اچانک ایک چمکتی ہوئی سیاہ گاڑی ان کے قریب آ کر رکی۔ اگلے ہی لمحے دروازہ کھلا اور دو لمبے مضبوط جسم والے آدمی باہر نکلے۔ اناہتا کے دل میں ایک لمحے کے لیے بے چینی کی لہر اٹھی۔ نیہا کی آواز کانپنے لگی کہ یہ کون لوگ ہیں؟ اناہتا نے تیزی سے قدم پیچھے کیے، مگر تبھی ایک آدمی نے جھپٹ کر اس کی کلائی تھام لی۔ اناہتا چیخی کہ چھوڑو مجھے! تو اس آدمی نے سرد لہجے میں کہا، عفنان خان زادہ کا پیغام ہے مس اناہتا مرزا۔ اور اگلے ہی لمحے ایک کلوروفارم سے لت پت رومال اس کے چہرے پر آیا اور اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ وہ اب عفنان خان زادہ کے خطرناک طوفان کے سامنے تھی۔ جب اناہتا کو ہوش آیا تو اس کے سر میں شدید درد تھا۔ اس نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، مگر روشنی اتنی مدھم تھی کہ منظر دھندلا نظر آیا۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئی اور دل خوف سے بری طرح دھڑک رہا تھا کہ وہ کہاں تھی۔ اس نے ہاتھ ہلا کر دیکھا تو احساس ہوا کہ وہ ایک نرم اور آرام دہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ ایک پل کے لیے اس کے دماغ نے جھٹکا کھایا کہ یہ اس کا کمرہ نہیں تھا۔ اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی اور ارد گرد نظر دوڑائی۔ وہ کمرہ کسی مہنگے ہوٹل کے شاہی سوٹ جیسا لگ رہا تھا، جہاں ہر چیز قیمتی اور شاندار تھی، مگر وہاں قید صرف اناہتا تھی۔ تبھی ایک گہری اور رعبدار آواز گونجی، آخر تمہیں ہوش آ ہی گیا، اب تو تمہاری سزا شروع ہوئی ہے۔ اناہتا نے چونک کر نظر اٹھائی تو سامنے عفنان خان زادہ کھڑا تھا۔ اس کی سیاہ شرٹ کی آستینیں کونہی تک چڑھی ہوئی تھیں، چہرے پر وہی جان لیوا مسکراہٹ تھی، مگر آنکھوں میں وحشت اور جنون کا ایک خطرناک شعلہ جل رہا تھا۔ اناہتا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور وہ خوف اور بے یقینی سے چیخ پڑی، یہ سب کیا ہے؟ تمہیں کوئی حق نہیں کہ مجھے یہاں بند کرو۔ عفنان چند قدم آگے بڑھا، اس کے قریب آیا، جھکا اور انتہائی سرد لہجے میں بولا، یہ وہ سزا ہے جو تم نے خود چنی ہے۔ اناہتا نے جلدی سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر بیڈ کے کنارے پر پہنچ کر رک گئی۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی کے آفتاب ابھر آئے اور آنسو بہنے لگے۔ عفنان نے ایک طنزیہ قہقہ لگایا، وہی ہنسی جو ہمیشہ اناہتا کو مزید مشتعل کر دیتی تھی، اور کہنے لگا، بند! ابھی تو سزا شروع بھی نہیں ہوئی۔ یہ کہتے ہی وہ آگے بڑھا اور ایک ہی لمحے میں اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ اناہتا چلائی کہ چھوڑ دو مجھے عفنان، چھوڑ دو! تو وہ سرگوشی میں بولا، مگر اس کی گرفت مزید سخت ہو گئی۔ اناہتا نے دانت پستے ہوئے کہا، میں تم سے نفرت کرتی ہوں عفنان۔ عفنان کی گرفت لمحے بھر کو ڈھیلی ہوئی، مگر اگلے ہی لمحے اس نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہ نفرت آخر کب تک رہے گی؟ اناہتا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ گھبرا کر بیڈ سے اتری اور اس کے قدموں میں جا کر بیٹھ گئی اور بلک بلک کر رونے لگی، عفنان خدا کے لیے مجھے جانے دو، میرا کوئی نہیں ہے، میری ماں بہت بیمار ہے، اگر میں گھر نہ گئی تو وہ جیتے جی مر جائے گی اور میرے گھر والے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ عفنان نے کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر لیں، جیسے اسے اناہتا کی یہ فریاد سن کر کوئی عجیب سا سکون مل رہا ہو۔ اناہتا روتے ہوئے اس کے ہاتھ پکڑنے لگی اور کہنے لگی، تمہیں جتنی سزا دینی ہے دے دو، مگر مجھے یہاں سے جانے دو۔ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ تمہاری زندگی میں کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ عفنان نے اپنا ہاتھ جھٹک دیا اور بولا، یہ بات تو تم تب بھی کہہ سکتی ہو، مگر تمہارے یہ آنسو مجھے مجبور نہیں کر سکتے، کیونکہ مجھے تمہاری آنکھوں میں یہی بے بسی دیکھنی ہے۔ یہ کہہ کر وہ سیدھا کھڑا ہوا، جیب سے فون نکالا، کسی کو میسج بھیجا
اور دروازے کی طرف بڑھا۔ اناہیتا نے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تو افنان نے لاپرواہی سے کہا کام پر۔ اناہیتا نے غصے اور اکڑ میں پوچھا اور میں؟ میرا بیگ کہاں ہے؟ میرا فون کہاں ہے؟ افنان نے جاتے جاتے کہا تمہیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں، غلط یا صحیح کا فیصلہ اب میں کروں گا، تم نہیں۔ یہ الفاظ اناہیتا کے کانوں میں سیسا بن کر اترے۔ اس نے پوچھا کیا چاہتے ہو تم؟ افنان نے قدم بڑھایا اور اب وہ اس کے بالکل قریب کھڑا تھا۔ اناہیتا کی سانسیں تیز ہو گئی۔ افنان نے جھک کر اس کی ٹھوڑی کو سختی سے پکڑا۔ اس کی آنکھوں میں جہاں خوف تھا وہاں اب بھی بغاوت کی چنگاری تھی، اور بولا یہی کہ تمہیں احساس ہو کہ تم نے کس سے ٹکر لی ہے۔ اناہیتا نے زہر آلود لہجے میں کہا میں تم سے نہیں ڈرتی افنان۔ افنان کی آنکھیں لمحے بھر کے لیے سکڑیں، جیسے اسے کوئی نیا چیلنج مل گیا ہو۔ پھر وہ پیچھے ہٹا اور مسکرا کر بولا دیکھتے ہیں کب تک نہیں ڈرتی۔ یہ کہہ کر وہ مڑ گیا اور دروازے سے باہر نکل گیا۔ باہر نکل کر اشارہ کیا اور دروازہ مضبوطی سے بند ہو گیا۔ اناہیتا بھاگ کر دروازے کی طرف گئی، ہینڈل گھمایا مگر وہ لاک تھا۔ وہ جھنجھلا کر دروازے پر مکے مارنے لگی اور چلائی کہ مجھے باہر نکالو۔ مگر ہر طرف خاموشی کا راج تھا، جس کا مطلب تھا کہ ہر طرف کوئی نہیں ہے، باہر کوئی نہیں ہے۔ اس نے بے بسی سے دروازے کے ساتھ سر ٹکایا اور روتی رہی۔ وہ پلٹی، پورے کمرے میں نظر دوڑائی کہ شاید کوئی اور راستہ مل جائے۔ وہ بھاگ کر کھڑکی کے پاس پہنچی مگر وہاں بھی موٹے پردے اور مضبوط تالے لگے ہوئے تھے۔ وہ گھبرا کر فرش پر بیٹھ گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ وقت گزرتا گیا، کمرے میں مدھم روشنی تھی مگر وہ اناہیتا کے اندر بڑھتے ہوئے اندھیرے کو کم نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے یہاں بند ہوئے 12 گھنٹے ہو چکے تھے۔ نہ کھانے کو کچھ تھا اور نہ پینے کو پانی۔ بھوک اور پیاس سے اس کا برا حال تھا، مگر وہ خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ اس ظالم کے سامنے کمزور نہیں پڑے گی۔ وقت گزرنے کے ساتھ جب اگلا دن ہوا تو دروازے کے پیچھے سے ہلکی سی ہنسی سنائی دی۔ وہ دروازہ کھلا۔ افنان خان زادہ سامنے کھڑا تھا، ہاتھ جیب میں تھے اور چہرے پر وہی جان لیوا مسکراہٹ تھی۔ اس نے کہا میں ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ جو چیز ایک بار میری ہو جائے وہ صرف میری ہی رہتی ہے۔ اناہیتا نے نفرت سے اس کی طرف دیکھا اور بولی میں تمہاری کوئی چیز نہیں ہوں افنان۔ افنان چند قدم آگے بڑھا اور اس کے قریب جھک کر بولا ابھی تو نہیں مگر جلد ہو جاؤ گی۔ اناہیتا نے غصے میں کہا تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہارے سامنے جھک جاؤں گی؟ افنان نے اسے غور سے دیکھا اور ہنسا تمہارے دل کی بغاوت بہت مضبوط ہے مگر میں اسے کمزور کر کے رہوں گا۔ اناہیتا نے کہا تم یہ سب کر کے کچھ حاصل نہیں کر سکتے افنان، تم غلط ہو۔ افنان نے غصے میں اپنا ہاتھ دیوار پر مارا اور اس کے اتنے قریب جھکا کہ اس کی خوشبو اناہیتا کو محسوس ہونے لگی اور بولا یہ وقت بتائے گا۔ دن گزر رہے تھے مگر افنان کے جذبات میں کوئی نرمی نہیں آ رہی تھی۔ وہ اسے صرف قید کر کے اس کی آزادی کو اپنی مرضی کے تابع کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن افنان نے کمرے میں آ کر کہا یہ قید تمہاری طاقت کو نہیں توڑ سکتی مگر تمہارے دل کو ضرور بدل دے گی۔ اناہیتا نے نفرت سے کہا تم میرے دل کو کبھی نہیں بدل سکتے۔ پھر ایک دن اناہیتا کھڑکی کے پاس کھڑی باہر دیکھ رہی تھی تو اس نے اچانک پوچھا یہ کیسا احساس ہے افنان؟ کسی کو اپنی مرضی کے تابع کرنے کا جنون، کیا یہ محبت ہے یا زبردستی؟ افنان خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ لمحوں کے لیے سوال ابھرا مگر پھر وہ مسکرایا اور بولا محبت اور زبردستی میں بس ایک باریک لکیر کا فرق ہوتا ہے اور وہ لکیر تم جلد عبور کر لو گے۔ اناہیتا نے کہا یہ کبھی محبت میں نہیں بدلے گا۔ تو افنان کی آنکھیں چمکی اور اس نے کہا یہ بھی وقت ہی بتائے گا۔ افنان نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کسی بھی قیمت پر اناہیتا کو اپنا بنائے گا، مگر جنگ اب دونوں کے غرور کے درمیان تھی۔
یونیورسٹی میں اس وقت شدید ہلچل مچی ہوئی تھی کہ نیہا کیفے میں کھڑی چیخ رہی تھی اور وہاں بہت سے طلباء جمع تھے۔ اناہیتا کو غائب ہوئے 2 دن ہو چکے تھے۔ نہ وہ گھر گئی تھی اور نہ کسی سے رابطہ تھا۔ نیہا نے روتے ہوئے بتایا کہ آخری بار اسے بس اسٹاپ پر ایک سیاہ گاڑی کے پاس دیکھا گیا تھا اور پھر وہ غائب ہو گئی۔ کسی نے گہری سانس لے کر کہا، یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے۔ وہ سب جانتے تھے کہ یہ کام صرف ایک ہی شخص کر سکتا تھا اور وہ شخص اس وقت اپنی اگلی چال چلنے کے لیے تیار تھا۔ عفنان خان زادہ اناہیتا کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ بیڈ کے کنارے بیٹھی ہوئی تھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ عفنان نے مسکرا کر کہا، یونیورسٹی میں بڑی ہلچل مچی ہوئی ہے، سب تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ اناہیتا چلائی، تو پھر مجھے جانے دو۔ عفنان آگے بڑھا اور جھک کر اس کی ٹھوڑی کو سختی سے تھام کر بولا، میں تمہیں جانے دوں، جبکہ تم نے سب کے سامنے میری بے عزتی کی تھی۔ تم نے مجھے چیلنج کیا تھا اور اب وہی وحشی تمہاری قسمت کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ عفنان نے اپنا فون نکالا اور ایک تصویر اس کے سامنے کی، جس میں اناہیتا کے والدین کی دکان تھی اور اس کے باہر 2 مشکوک آدمی کھڑے تھے۔ اناہیتا کے دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی اور اس نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ عفنان نے آنکھیں سپری اور کہا، اگر تمہیں اپنی فیملی کی پرواہ ہے تو تمہیں میری ایک بات ماننی ہوگی، مجھ سے نکاح کرو۔ اناہیتا پر جیسے بجلی گر گئی اور وہ چیخی، یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ عفنان کی آنکھوں میں جنون ابھرا اور وہ بولا، یہ بکواس نہیں، حقیقت ہے۔ تم نے میرا غرور توڑا تھا، اب میں تمہاری زندگی کو اپنی مٹھی میں قید کروں گا۔ اناہیتا نے کہا، یہ ظلم ہے۔ عفنان ہنسا اور بولا، یہ تو صرف آغاز ہے، تمہارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، یا تو نکاح کے لیے ہاں کہو یا پھر اپنے والدین کی بربادی دیکھو۔ اس نے فون پر ایک ویڈیو دکھائی جہاں 2 آدمی دکان کے باہر کسی حکم کا انتظار کر رہے تھے۔ اناہیتا نے وحشت سے کہا، نہیں۔ تو عفنان نے سختی سے کہا، تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا۔ رات کی خاموشی میں مولوی صاحب بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے عفنان تھا اور دوسرے کونے میں اناہیتا بے بسی کی تصویر بنی بیٹھی تھی۔ مولوی صاحب کی آواز گونجی، بولو اناہیتا، کیا تمہیں یہ نکاح قبول ہے؟ اناہیتا نے نفرت سے عفنان کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر ایک فاتحانہ سکون تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر آج اس نے ہاں نہ کیا تو اس کے گھر والوں کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ اس نے اپنے ہونٹ چبائے، آنکھیں بند کیں اور روتے ہوئے کہا، قبول ہے۔ یہ 3 الفاظ کہنے کے بعد اس نے خود کو ختم ہوتا ہوا محسوس کیا۔ دروازہ بند ہوا۔ وہ اب نہ صرف قید تھی بلکہ مسز عفنان خان زادہ بن چکی تھی۔ اس نے ٹوٹے ہوئے دل سے کہا، یہ نکاح زبردستی کا ہے عفنان، میں تمہیں کبھی قبول نہیں کروں گی۔ عفنان نے اس کے قریب آ کر اس کے کان میں دھیمے سے کہا، میں تمہیں قبول کرنا ہوگا اناہیتا، کیونکہ اب تم صرف میری ہو۔ اگلی صبح جب دروازہ کھلا تو عفنان کے رعبدار قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس نے کہا، اٹھ جاؤ مسز عفنان خان زادہ۔ اناہیتا نے آنکھیں کھولیں اور غصے سے بولی، مت بلاؤ مجھے اس نام سے۔ عفنان نے اپنی ہنسی دبائی اور کہا، یہ نام تمہیں پسند ہو یا نہ ہو، مگر حقیقت یہی ہے۔ اناہیتا نے کہا، یہ حقیقت تمہاری زبردستی کی ہے، محبت کی نہیں۔ عفنان نے ہاتھ جیب میں ڈالے اور جھک کر اسے دیکھا اور بولا، تمہیں محبت کرنا نہیں آتی، میں تمہیں سکھاؤں گا۔ اناہیتا غصے میں بولی، محبت کر کے جیتا جا سکتا ہے، قید کر کے نہیں۔ مگر عفنان کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی اور وہ بولا، یہ تو وقت بتائے گا۔ اناہیتا نے کہا، مجھے باہر جانا ہے۔ تو آفس جانے کے لیے تیار ہوتے عفنان نے پوچھا، کہاں جانا ہے؟ اناہیتا نے سختی سے کہا، جہاں میری مرضی۔ عفنان نے قریب آ کر دھیمے سے کہا، تم کہیں نہیں جاؤ گی، تم میرے نکاح میں ہو اور میرے گھر میں رہو۔ اناہیتا نے کہا، یہ تمہارا گھر ہو سکتا ہے، میرا نہیں۔ تو عفنان نے گہری سانس لے کر کہا، یہ تمہارا بھی گھر ہے اناہیتا،
بس ابھی تم ماننے کو تیار نہیں ہو۔ اگلے چند دنوں میں افنان نے ہر ممکن کوشش کی کہ اناہیتا کو اپنے تابع کرے، مگر وہ بغاوت کرتی رہی۔ وہ نہ اس کے قریب آتی اور نہ اس کی بات سنتی۔ ایک رات جب وہ کھڑکی کے پاس کھڑی تھی، افنان اس کے قریب آیا اور بولا، تم کب تک لڑو گی اناہیتا؟ اس نے کہا، جب تک تمہارے اس ظلم سے آزاد نہ ہو جاؤ۔ افنان نے کہا، یہ ظلم نہیں، میرا حق ہے۔ اناہیتا نے جواب دیا، محبت حق ہوتی ہے، قید نہیں۔ افنان نے اس کے چہرے پر نظریں جمائیں اور کہا، میں تمہیں قید نہیں کر رہا، اپنا بنا رہا ہوں۔ تو اناہیتا نے کہا، محبت زبردستی نہیں کی جا سکتی، اور افنان نے سرگوشی کی، مگر نفرت بھی ہمیشہ نہیں رہتی۔ اگلے چند ہفتوں میں افنان خود کو عجیب سا محسوس کرنے لگا تھا۔ اناہیتا کے ساتھ ہونے والے جھگڑے، اس کی نفرت بھری نظروں کی چبھن اور اس کا دور جانے کی کوشش کرنا، یہ سب افنان کو اندر سے پریشان کر رہا تھا۔ وہ خود سے سوال کرتا تھا کہ مجھے کیوں فرق پڑتا ہے؟ اناہیتا چھت پر کھڑی بارش کو محسوس کر رہی تھی۔ وہ قید تھی، مگر آسمان آزاد تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ یہ سب کب ختم ہوگا۔ پیچھے سے افنان کی آواز آئی، جب تم مان جاؤ گی۔ اناہیتا نے پلٹ کر دیکھا اور بولی، میں کبھی نہیں مانوں گی افنان۔ افنان نے مسکرا کر کہا، پھر تو تمہیں بہت وقت یہاں گزارنا پڑے گا۔ اناہیتا نے کہا، میں تمہاری قیدی نہیں ہوں۔ تو افنان نے کہا، یہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ افنان نے کہا، اگر تمہاری بغاوت ختم ہو جائے تو زندگی آسان ہو سکتی ہے۔ اناہیتا نے طنزاً کہا، اور اگر تمہارے غرور کا سر نیچا ہو جائے تو زندگی خوبصورت ہو سکتی ہے۔ افنان خاموش ہو گیا۔ یہ بات اس کے دل میں کہیں اتر گئی تھی۔ رات گئے افنان اپنے آفس میں بیٹھا تھا۔ فائلیں کھلی تھیں، مگر دماغ میں اناہیتا کی اداس نظریں گھوم رہی تھیں۔ وہ الجھ گیا کہ اسے تو نفرت کرنی چاہیے تھی، پھر وہ ہر وقت اس کے بارے میں کیوں سوچ رہا تھا؟ اگلی صبح جب اناہیتا ناشتے کی میز پر آئی تو وہ ہمیشہ کی طرح خاموش تھی، مگر اس کی خاموشی میں ایک عجیب سی بے بسی تھی۔ افنان نے حکم دیا، بیٹھو۔ تو اناہیتا نے کہا، مجھے بھوک نہیں۔ افنان نے چمچ پلیٹ میں رکھا اور اٹھ کر کھڑا ہوا اور بولا، تم اپنی ضد کب چھوڑو گی؟ اناہیتا نے طنزاً سے کہا، جب تم اپنی زبردستی چھوڑو گے، میں تمہیں کبھی اپنی زندگی میں شامل نہیں کروں گی۔ افنان کی آنکھوں میں غصہ چمکا اور اس نے دانت پستے ہوئے کہا، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہیں اپنی بیوی تسلیم کروں گا؟ یہ نکاح صرف ایک سزا تھی، محبت نہیں۔ تم جیسی لڑکیوں کے لیے میرے دل میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس بار اناہیتا روئی نہیں، بس خاموش رہی، مگر اس کی آنکھوں کا درد دیکھ کر افنان کے دل میں ایک چبھن سی اٹھی اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر بھی اس کا دماغ شدید الجھن کا شکار تھا کہ جب اس نے کہا کہ وہ اسے بیوی نہیں مانے گا تو اس کے اپنے اندر کچھ ٹوٹ گیا تھا۔ رات کے وقت اناہیتا کو وہ ایک موقع ملا۔ ملازم کچن میں مصروف تھا اور گیٹ لاک نہیں تھا۔ اس نے سوچا کہ یہ میرا یہاں سے نکلنے کا موقع ہے۔ وہ جلدی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھی اور بغیر کوئی آواز کیے نیچے جانے لگی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر جیسے ہی وہ دروازے کے قریب پہنچی، ایک ملازم نے اسے دیکھ لیا اور چلایا، یہاں کیا کر رہی ہو؟ اناہیتا نے بکلا کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر جلدی میں اس کا پاؤں مڑ گیا اور وہ سیڑھیوں سے نیچے جا گری۔ ہر طرف شور مچ گیا اور تبھی افنان کی آواز گونجی، جس میں ایک ایسی وحشت تھی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ اس نے سیڑھیوں پر گری ہوئی اناہیتا کو دیکھا، جو درد سے کراہ رہی تھی۔ افنان کا سانس اٹک گیا کہ اگر اسے کچھ ہوا تو وہ خود کو کبھی معاف نہیں کر سکے گا۔ وہ ملازموں پر چلایا کہ ڈاکٹر کو بلاؤ اور اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر بیڈ روم کی طرف بھاگا اور کہنے لگا، آنکھیں بند مت کرو اناہیتا، آنکھیں کھولو۔ مگر وہ بے ہوش ہو چکی تھی اور اس کی یہ حالت دیکھ کر افنان پہلی بار خود کو مکمل طور پر بے بس محسوس کر رہا تھا۔
کمرے میں مدھم روشنی تھی۔ ڈاکٹر جا چکا تھا اور عفنان بیڈ کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے آہستہ سے عنایتا کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ بے حد کمزور لگ رہی تھی، چہرہ زرد تھا اور پیشانی پر تکلیف کے آثار تھے۔ عفنان نے آستین سے اس کے بالوں کو پیچھے کیا اور پہلی بار اس کے لمس میں نرمی تھی، شدت نہیں تھی۔ اس نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما اور بولا، کاش تمہیں اندازہ ہوتا کہ تمہیں اس حالت میں دیکھ کر مجھ پر کیا گزر رہی ہے۔ تم میری ہو، مگر میں تمہیں قید نہیں کرنا چاہتا۔ اگلی صبح جب عفنان بیڈ کے پاس بیٹھا، اپنی انگلیاں ماتھے پر رکھے کسی سوچ میں گم تھا، عنایتا نے کمزور آواز میں پوچھا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ عفنان نے چونک کر نظریں اٹھائیں اور پھر چہرے پر وہی سختی واپس لانے کی کوشش کی اور کہا، چپ کرو اور آرام کرو۔ عنایتا نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، مجھے تمہاری ہمدردی نہیں چاہیے عفنان، کیا میں ابھی تک مری نہیں؟ عفنان نے جھک کر اس کے چہرے کے قریب ہو کر گہرے اور بھاری لہجے میں کہا، یہ ہمدردی نہیں ہے عنایتا، یہ کچھ اور ہے اور میں خود بھی نہیں جانتا یہ کیا۔ یہ کہہ کر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا اور کمرے سے نکل گیا، مگر اس کے قدموں کی بے چینی بتا رہی تھی کہ وہ محبت کی گرفت میں آ چکا تھا۔ عنایتا کو ہوش میں آئے کئی دن ہو چکے تھے اور اب سب کچھ مختلف محسوس ہو رہا تھا۔ عفنان اب وہ ظالم شخص نہیں لگ رہا تھا، بلکہ وہ خود ایک ایسی کشمکش میں مبتلا تھا جہاں وہ سوچتا تھا کہ اگر میں نے اسے کھو دیا تو میں خود کو کھو دوں گا۔ ایک رات عفنان نے عنایتا کو اپنے کمرے میں بلایا کہ اس کی آنکھوں میں الجھن اور شدت تھی۔ اس نے گہری سانس لے کر کہا، شاید تمہارے ساتھ رہ کر میں خود کو وحشی نہیں سمجھتا۔ عنایتا نے دھیمے سے پوچھا، تمہیں کیا چاہیے عفنان؟ عفنان نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچا اور بولا، تم۔ عنایتا نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی اور کہا، میں تمہاری قیدی نہیں ہوں اور میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ مگر عفنان نے سرگوشی کی، محبت میں زبردستی ضرورت نہیں ہوتی، یہ خود ہی ہو جاتی ہے۔ تمہارے دل کی دھڑکن کچھ اور کہہ رہی ہے۔ اس نے آہستہ سے اس کے گال کو چھوا اور پوچھا، اگر تمہیں میرے قریب ہونے سے فرق نہیں پڑتا تو یہ سانسیں کیوں بے ترتیب ہو رہی ہیں؟ عنایتا کی نظریں جھک گئیں اور زبان خاموش تھی، کمرے میں گہری خاموشی تھی۔ عفنان نے اپنی سانس بحال کی اور ایک تھکی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اگر میں کہوں کہ میں تمہیں آزاد کر رہا ہوں تو تم کیا کرو گی؟ میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں کیونکہ محبت زبردستی سے نہیں ہوتی۔ عنایتا کا دل ایک پل کے لیے رک گیا۔ یہ وہی آزادی تھی جو وہ ہمیشہ چاہتی تھی، مگر آج اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے پوچھا، کیا تم واقعی مجھے چھوڑ دو گے؟ عفنان کی مٹھیاں بھیج گئیں اور اس نے کہا، ہاں۔ عنایتا نے اس کی طرف قدم بڑھایا اور اس کے بالکل قریب آ کر بولی، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ رہوں تو مجھے تمہاری قیدی نہیں، تمہاری بیوی بن کر جینا ہوگا۔ اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو تو مجھے اپنی عزت کے ساتھ اپناؤ، نہ کہ زبردستی۔ عفنان کے قدم ڈگمگا گئے۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے بے یقینی سے پوچھا، تم واقعی میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو؟ عنایتا نے دھیرے سے سر ہلایا اور کہا، مگر اپنی شرائط پر، نہ قید، نہ زبردستی، نہ غرور، بس محبت۔ عفنان نے مسکرا کر سر جھکا لیا اور پہلی بار اس نے عنایتا کا ہاتھ محبت اور عزت سے تھاما اور بولا، یہ مجھے قبول ہے۔ عنایتا نے دل میں سوچا کہ لو، عفنان خان زادہ بھی آخر کار سدھر ہی گیا، مگر اس نے شرارت سے کہا، بس اب تم مجھے روز صبح اپنی خطرناک نظروں سے گھورنا بند کرو۔ عفنان نے ہنستے ہوئے اسے اپنے قریب کیا اور بولا، اب اگر نہ گھورا تو محبت کیسے جتاؤں گا بیوی صاحبہ۔ رات گہری ہو چکی تھی، مگر ان کے دلوں میں روشنی جاگ چکی تھی۔ عفنان نے اسے اپنے قریب کر کے کہا، تم میری ہو عنایتا، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہو گی۔ عنایتا نے اس کے کان میں سرگوشی کی، اور تم عفنان اب میری محبت کی قیدی ہو۔ عفنان نے چونک کر کہا، ارے مطلب سارے فیصلے تمہارے ہوں گے؟
اناہتا نے مزے سے سر ہلایا اور کہا کہ ہاں، تم نے اتنے دن مجھے قید میں رکھا، اب تمہاری باری ہے۔ افنان نے لمبی سانس لی اور پوچھا، تو اس قید میں کھانے پینے کا کیا انتظام ہوگا؟ اناہتا نے معصومیت سے کہا، وہ تم خود کر لو گے، جیسے میں نے کیا تھا۔ افنان نے سر جھٹکا اور بولا، محبت میں قید ہونا اتنا بھی رومانٹک نہیں جتنا بھی میں نے سوچا تھا۔ اگلی صبح افنان نے اپنے پرانے خانزادہ سٹائل میں رعب سے کہا، بیوی میرے لیے ناشتہ بناؤ۔ اناہتا نے ٹی وی دیکھتے ہوئے آرام سے جواب دیا، ابھی موڈ نہیں۔ افنان نے آنکھیں سکڑی اور کہا، یہ کیا طریقہ ہے؟ اناہتا نے مزے سے شانے اچکائے اور بولی، یہ وہ طریقہ ہے جو تم نے خود سکھایا ہے، میری مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ افنان نے صدمے سے سینے پر ہاتھ رکھا اور بولا، تمہیں احساس ہے کہ خاندان کی تاریخ میں یہ پہلا شوہر ہے جسے اس کی بیوی نے ناشتہ بنانے سے انکار کر دیا؟ اناہتا نے مسکراتے ہوئے کہا، ابھی تو شروعات ہے خانزادہ صاحب۔ افنان نے اپنا ماتھا تھام لیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، اللہ خیر کرے، یہ کون سی محبت ہے جو مجھ پر ہی بھاری پڑ گئی۔ اور یوں افنان کا حکم چلانے والا غرور ہار گیا اور ان دونوں کی سچی محبت ہمیشہ کے لیے جیت گئی۔